1958 میں اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، عمان کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے گوادر کے علاقے کی ملکیت حاصل کر لی۔ 1969 میں 1 یونٹ کو توڑا گیا اور 4 صوبے بنا دیے گئے۔ کلاٹ ڈویژن، کوئٹہ ڈویژن اور گوادر کو ملا کر صوبہ بلوچستان وجود میں آ گیا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% حصہ بنتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 65,65,885 افراد پر مشتمل تھی۔ اس وقت صوبے کی آبادی ایک معتاد اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحر عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہوئی ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقہ میں 7,000 سال قبل مسیح کے زمانہ کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ سکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کی سرزمین پر ایران کی حکمرانی تھی، اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔ 350 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم جب سندھ کی مہم کے بعد بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہیں مکران کے ریگستانوں سے گزر کر گیا۔ اس زمانے میں یہاں پر براہوی آبادی ہوا کرتی تھی۔ موجودہ پاکستانی بلوچستان امیر المومنین عثمان ابن عفان کے دور میں فتح ہوا اور مکمل طور پر خلافت راشدہ کے زیر اقتدار رہا، جبکہ پورے بلوچستان میں صرف کیکن نام کا ایک قصبہ تھا جو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتح نہیں ہوا تھا۔ تاہم بعد میں حضرت علی ابن ابو طالب کے دور میں یہ قصبہ بھی فتح کر لیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب کے دور میں بلوچستان کے جنوبی حصوں میں ایک بغاوت برپا ہونے لگی، لیکن خانہ جنگی کے باعث 660 تک خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابو طالب نے ان علاقوں میں باغیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، مگر پھر حضرت علی ابن ابو طالب نے حارث ابن مروہ کی قیادت میں فوج بھیجی اور انہوں نے بلوچستان کے شمالی علاقوں سے شروع ہوتے ہوئے شمال مشرقی علاقوں تک بلوچستان فتح کر لیا، اور پھر اس کے بعد بلوچستان جنوبی علاقے بھی فتح کیے گئے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ 1947 تک پاکستان کا موجودہ بلوچستان کا صوبہ 5 حصوں میں تقسیم تھا، اور ان 5 میں سے 4 حصوں میں شاہی ریاستیں تھیں جن کے نام کلات، خاران، مکران، لسبیلا، اور ایک برٹش انڈیا کا علاقہ برٹش بلوچستان تھا۔ کلات، خاران، مکران اور لسبیلا آج بھی اسی نام کی ڈویژن کی صورت میں موجود ہیں، اور برٹش بلوچستان میں موجودہ بلوچستان کی پشتون پٹی، لورالائی، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یوب، چمن کے علاوہ چاغی، بگٹی اور مری ایجنسیوں کے علاقے شامل تھے۔ اس وقت گوادر خلیجی ریاست عمان کا حصہ تھا جو خان آف کلات نے عمان کو دیا تھا۔ مکران اور لسبیلا کے پاس سمندری پٹی تھی، جبکہ باقی 3 کلات، خاران اور برٹش بلوچستان خشکی میں گھرے ہوئے تھے۔
قیام پاکستان کے وقت برٹش بلوچستان کے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین نے کرنا تھا اور انہوں نے پاکستان کو بھارت پر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ لسبیلا، خران اور مکران کے حکمرانوں نے بھی پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا، جبکہ کلات سے ایسا نہیں کیا گیا۔ کلات میں اگرچہ خان آف کلات حکمران تھے، مگر 2 منتخب ایوان بھی موجود تھے اور ان 2 منتخب ایوانوں سے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی گئی۔ تاہم ان ایوانوں کی حیثیت محض مشاورتی تھی، اصل فیصلہ تو خان آف کلات نے ہی کرنا تھا۔ جب لسبیلا، خران اور مکران نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا تو کلات کی ریاست مکمل طور پر پاکستانی علاقوں میں گھر گئی اور پھر مارچ 1948 میں کلات نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان کے اس فیصلے کے خلاف ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ میر عبد الکریم نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، جس میں ان کو افغانستان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ اس مسلح جدوجہد کو کچلنے کے لیے پاکستان کو فوجی کارروائی کرنی پڑی اور اس فوجی کارروائی کے نتیجے میں شہزادہ میر عبد الکریم افغانستان فرار ہو گیا اور بعد میں برٹش بلوچستان کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا۔ 1970 میں جب عام انتخابات ہوئے تو اس میں پہلی بار بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا اور ان انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی کامیاب ہوئی اور 1972 میں بلوچستان میں پہلی بار منتخب حکومت قائم ہو گئی۔